بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے فجر کی اس مبارک نماز کے اندر سورہ اعراف کی پہلی رکعت میں سورہ اعراف کی جو آیات تلاوت کی گئیں انہی میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کچھ بنیادی اور اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہم سب کی زندگی میں نہایت ہی اہم ہیں۔ چنانچہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں اور انسوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے انہیں دل دیا ہے لیکن اس دل کے ذریعے سے وہ سمجھتے نہیں۔ اللہ نے انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے انہیں کان دیے ہیں لیکن ان کانوں کے ذریعے سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح سے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں غافل ہیں۔ یہ ہے آیت کریمہ کا سادہ سا مفہوم جو ابھی پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں، ایک نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اللہ نے جہنم میں جانے والوں کے لیے چند صفات کا ذکر کیا ہے۔ کہا بہت سارے جن اور بہت سارے انسان ہم نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کے بعد چند صفات کا تذکرہ کیے۔ گویا کہ یہ باتیں اگر کسی شخص کے میں اندر پائی جاتی ہوں تو خطرہ ہے کہ وہ شخص مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنی باتوں کا اس میں تذکرہ ہے، جو باتیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب، بلکہ جہنم ہی کے لیے اللہ نے پیدا کیا، ایسا آیت کریمہ کا آغاز ہے۔ یہ کل کتنی باتیں ہیں؟ 1 2 3۔ کتنی ہیں یہ؟ کیا کیا ہیں یہ تینوں؟ دل، دوسرا آنکھ، تیسرا کان۔ 3 کا اللہ نے تذکرہ کیا، دل، آنکھ اور کان۔
جسم کے اعضاء میں ان تین کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ زبان بھی تو ہے پر اس کا ذکر نہیں آیا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے جسم کے 2 حصوں کی حفاظت کر لے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، دونوں جبڑوں کے بیچ میں اور دونوں پیروں کے بیچ میں، یعنی زبان اور شرمگاہ، اگر کوئی اس کی ضمانت لے لے، اس کا غلط استعمال نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے کس چیز کی ضمانت لیتا ہوں؟ جنت کی۔ پر اس آیت کریمہ میں ان دونوں کی طرف بالکل کوئی تذکرہ اور اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہ صرف 3 اعضاء کا اللہ نے یہاں ذکر کیا، باقی اعضاء کا یہاں کوئی نام تذکرہ نہیں ہے۔ اور اسی 3 پر اکتفا کیا۔ ایک اور آیت کریمہ میں پڑھتا ہوں، اس پر بھی غور کریں گے تو کچھ چیزیں کلیئر ہوں گی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کہ اللہ نے آپ تمام کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور تمہارے لیے بنایا، دل بنایا، کان بنائے، آنکھیں بنائیں، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکو۔ تھوڑا اور قریب ہو جائیں۔ اب اس آیت کریمہ کو بھی ملا کر کے اب کوئی نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ یہاں بھی 3 ہی کا تذکرہ ہے، یہاں بھی انہی تینوں کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ تینوں کا، جن 3 کا تذکرہ یہاں آیا تھا انہی 3 کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں بھی ہے۔ کچھ کلیئر ہوا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک بہترین چیز ہے، لیکن کیا شکر گزاری کے لیے زبان کا استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اعملوا، عمل زبان سے ہو یا جسم سے، بے شک شکر گزاری ان اعضاء کے ذریعے سے مقصود ہے، لیکن شکر گزاری کے لیے صرف یہی اعضاء کیوں ہیں؟ اور بھی اعضاء ہیں، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہترین وجہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ دونوں کو میں نے اس لیے اکٹھا کیا کہ باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں، دونوں کو اکٹھا کرنے کے بعد باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، عالم بن کر کے پیدا ہوتے ہیں یا جاہل بن کے؟ عالم ہوتے ہیں یا جاہل؟ کتنی خبریں ہم نے سنی اور آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ حافظ قرآن پیدا ہوئے۔ حکایات آپ سنتے رہیے، بہت ساری جگہوں پر حکایات سننے میں آتی ہیں، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب وہ فلاں پیدا ہوئے تھے تو حافظ قرآن تھے اور انہوں نے اتنے پارے یاد کر لیے تھے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کہا اللہ نے آپ کے دلوں کو
ایسا بنایا ہی نہیں کہ یہ سب چیزیں آپ سمجھ پائیں۔ آپ اس طرح کی کرامتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے، اس قدر آپ گستاخ ہیں کہ ایسی چیزیں آپ کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ آپ کہاں سے ان سب چیزوں کو سمجھ پائیں گے؟ اس طرح کی کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، کیا صحیح ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ حکایت نقل کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا کچھ لوگوں کا ہوا ہے، نہیں ہو سکتا ایسا کچھ لوگوں کا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہت غور و فکر میں ہے، اتنی بھی سنجیدگی اچھی نہیں۔ ایسا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسا ہو کیوں نہیں سکتا؟ بھئی اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے نواز دے، نوازنے والا ہے، اس کے خزانے میں کچھ کمی ہے کیا؟ اس نے دے دیا، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں کیوں تکلیف ہے؟ نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ کیوں نہیں ممکن ہے؟ کیونکہ آیت کریمہ میں رب کریم نے کلیئر کر دیا۔ کیا کلیئر کیا؟ ماں کے جو پیٹ سے جو بھی پیدا ہوگا، اللہ نے کہا لا تعلمون شیئا، لا تعلمون نکرہ فی سیاق النفی علی العموم، یعنی کوئی بھی شخص جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے کچھ جان ہی نہیں سکتا، کچھ بھی۔ شیئن اکیلے میں نکرہ ہے جو عموم پہ دلالت کرتا ہے، اور جب نفی کے سیاق میں آ جائے تو مزید تاکید ہو جاتی ہے کہ کچھ بھی، معمولی سے معمولی چیز بھی نہیں جانتا۔ رب کریم سے ٹکرانے والا اگر حکایت رہے گا تو قبول ہوگا؟ رب کریم کے صاف اور صریح فرمان سے اگر حکایت ٹکرا جائے تو کس کو مانیں گے؟ رب کا کلام۔ اور کیا ہمیں نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی ذات نہیں ہے؟ آپ بھی تو پیدا ہوئے تھے ماں کے پیٹ سے، ایسی کوئی حکایت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے؟ ایسا کچھ کسی بھی نبی کے حوالے سے، بہت سارے انبیاء آئے، کسی بھی نبی کے حوالے سے کہ وہ ماشاءاللہ پیدا ہوتی ہی اتنے بڑے عالم تھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ رب کریم کا قانون ہے، اور اس قانون کے لیے اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے یہی سسٹم بنایا ہے، یہی طریقہ رکھا ہے۔ تو اس سے ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو دونوں آیات کی روشنی میں کلیئر طور پر سامنے آ سکتی ہے، وہ یہ کہ انسان کے اندر جہالت ہی اصل ہے، علم نہیں۔ علم کو جتنا حاصل کریں گے اتنا حصہ جہالت کا ہمارے اندر سے کم ہوگا۔ جتنا علم حاصل کریں گے، علم آئے گا نہیں خود سے، علم کے پاس جانا ہوگا، علم کو سیکھنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی، تو علم کا اتنا حصہ ہمیں آ سکتا ہے۔ تو جتنا حصہ علم کا ہم کوشش کریں گے، اللہ کے فضل سے وہ چیز ہمیں حاصل ہوگی، اتنا حصہ جہالت کا ہمارے اندر سے کم ہو جائے گا۔ اور یہ سسٹم اللہ نے ہمارے اندر بنا دیا ہے کہ ہم اپنے اندر سے جہالت کو دور کر سکیں۔ رب نے ہمارے اندر سسٹم بنایا ہوا ہے، ہر انسان کے اندر، جس کو بھی پیدا کیا اللہ نے، اس کو یہ سسٹم اللہ نے دیا ہی ہے کہ جہالت تو اصل ہے آپ کے اندر، پر آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ اگر چاہیں تو اس میں سے جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں، چاہیں تو اس کو
ختم کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اختیار پر ہے، آپ کے ماں باپ کے اختیار پہ ہے، آپ کے سماج کے اختیار پہ ہے، وہ کتنی کوشش کرتے ہیں جہالت کے حصوں کو دور کرنے کے لیے۔ تو اللہ کیسے، کیا سسٹم بنایا ہمارے اندر؟ ہم نے آپ کو دل دیا ہے، ہم نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، ہم نے آپ کو کان دیے ہیں۔ یہی ہیں راستے علم کے آنے کے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا بول سکتا، لیکن کان اس کا کھلا ہوا رہتا ہے، سب کچھ وہ سنتا ہے۔ جو بھی آپ بولیں گے، گھر میں اگر تلاوت لگی ہوئی ہے، ماں جو کہ بچے سے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، اور ماں کو پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے بچے کے لیے، کیونکہ مہینے نہیں کئی سال تک وہ اسی گود کے اندر رہتا ہے، تو اس کا کان بھی کھلا رہتا ہے، آنکھیں بھی کھلی رہتی ہیں۔ آنکھوں سے ماں کا زیادہ اور باپ کا بھی بہت سارا حصہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، یعنی کیچ کرتا ہے۔ کیچ کرنے کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، گرچہ وہ ابھی تک بولنے کے قابل نہیں ہوا، ساری چیزیں کیچ ہو رہی ہیں۔ اور یہ جمع کہاں ہوتا ہے؟ سینے کے اندر، دل کے اندر ذخیرہ ہو رہا ہے۔ سپلائی کان کے راستے سے، سپلائی آنکھ کے راستے سے ہو رہی ہے۔ اب اگر کان کے راستے سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، ماں قرآن پڑھ رہی ہے، باپ قرآن پڑھ رہا ہے، بھائی بہن قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہے جو سن رہے ہوں، نفع بخش چیز ہے، فائدہ مند چیز ہے، سن رہے ہیں، تقریریں ہیں، تفسیریں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو بڑے لوگ جتنا استفادہ کر رہے ہیں، وہ چھوٹا بچہ بھی اپنے کان کے راستے سے ان ساری چیزوں کو سنتا ہے، اور اس کے یہاں وہ سب چیزیں ذخیرہ ہوتی رہتی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ماں کھڑی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے اور سنتیں پڑھنے کے لیے باپ بھی کھڑا ہوتا، آنکھ کے ذریعے سے یہ مشاہدہ ہر روز، وہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہر روز وہ مشاہدہ کرتا ہے، اچھا میرے والدین کر رہے ہیں، جو سب سے قریب ہے میرے نزدیک، وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس طرح کے بہت سارے کام، اچھے اچھے کام اس گھر کے اندر انجام پاتے ہیں، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے، انہی سارے کاموں کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جہالت کو دور کرنے والی چیزیں ہیں، جو ان دونوں راستوں سے اس بچے کے دل و دماغ تک آ رہی ہیں۔ تو جتنے اچھے کام اور بھلے کام یا باتیں ان دونوں راستوں سے دلوں تک پہنچ رہی ہیں، جہالت کے حصے اسی قدر اس بچے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں جب وہ بڑا ہوتا ہے، بولنے کے لائق ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کے لائق ہوتا ہے، تو وہ ساری ریل جو جمع ہوئی ہے ایک ایک کر کے چلتی ہے اس کی زندگی میں۔ یہ سب کہاں سے تم نے سیکھا؟ ایسا تعجب ہوتا ہے گھر والوں کو، تم تو ایسی سوسائٹی میں ہو، تم تو ایسے علاقے میں ہو، ایسے لوگوں کے بیچ میں ہو، یہ سب آیا تمہارے اندر کہاں سے؟ اور وہ بھول گئے کہ وہی دونوں لڑتے تھے گھر کے اندر، اور گالی گلوچ تک کی نوبت آ جاتی تھی، اور بچہ ساری چیزیں ریکارڈ کرتا تھا، وہاں سیکھا اس نے۔ آپ کہتے ہیں گھر کے اندر گالی گلوچ نہیں ہوتا، اسی کے سامنے نہ معلوم کتنی بار آپ لڑے، اور کتنا آپ نے الٹی سیدھی چیزیں، کتنی ساری حرکتیں۔ اسی لیے صحابی کہتے ہیں
غالباً ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کننا غلمانا حزاورة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فکننا نتعلم الایمان قبل القرآن، الایمان قبل القرآن، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان قرآن سے پہلے سیکھتے تھے، یہ ہے ایمان جو سیکھ رہے تھے۔ ثم نتعلم القرآن فنزداد به ایمانا، پھر اس کے بعد قرآن پڑھنے کا جب وقت آتا تو وہ ایمان جو ہم نے سیکھ رکھا ہے یعنی والدین کے ذریعے سے، وہ ایمان تازہ ہو جاتا تھا، اس میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اب کون سا ایمان سیکھا ہے انہوں نے؟ وہی ایمان جو اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، اور ماں باپ نے اس کو عملی زندگی کے اندر اسے اپنایا ہے، اختیار کیا ہے، یا اس سے ہٹ کر کے اس کے خلاف۔ ہر شخص کے حصے میں وہی چیزیں ہیں جو اس گھر کے ماں باپ کے ذریعے سے بچوں تک پہنچتی ہیں۔ یہ ہے حکمت ان تین چیزوں کے ذکر کیے جانے کا، کیونکہ یہ سیکھنے کے راستے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے دین میں سمجھ دے دیتا ہے۔ سمجھ کہاں سے انسان کے اندر آتی ہے؟ کس چیز سے سمجھتا ہے؟ دل سے۔ دل کو اللہ نے سمجھنے کے لیے، ڈیسیزن لینے کے لیے، خیر اور شر کو جاننے کے لیے اللہ نے دل کو کھڑا کیا کہ وہ ہر چیز کو سمجھ کر اور پھر ڈیسائیڈ کر کے وہ اشارہ دے، یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، اسے لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ سردار ہے، سارے اعضاء کا وہ سردار ہے، جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر کیا ہے کہ اللہ نے دل کے اندر ایک ایسا جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا دیا ہے، ان فی الجسد المضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ وہ ٹکڑا اگر ٹھیک ہے تو باقی اعضاء بھی ٹھیک ہے، وہ نہیں ٹھیک ہے تو باقی اعضاء بھی نہیں ٹھیک ہے۔ کان اور آنکھ یہ دونوں تو دکھ رہا ہے، دل بھی دکھتا، دل انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ دل انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہیے اس دل کے ساتھ وہ کام کیجیے، ایسا نہیں ہے۔ دل کس کے پاس ہے؟ کس کے اختیار میں ہے؟ انسان کے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے؟ کس کا دل ہے، کس کے پاس دل نہیں ہے؟ کس کے پاس دل ہے؟ جس کے پاس وہ ہاتھ اٹھائیں، سبھی کے پاس ہے۔ اللہ نے سورہ قاف میں فرمایا، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب۔ قرآن نصیحت ہے صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہے۔ تو جو نصیحت نہیں حاصل کرتے کیا ان کے پاس بھی دل ہے؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب۔ جس کے پاس دل ہے نصیحت صرف وہی پکڑتے۔ تو دو حصے میں بٹ گئے لوگ کہ نہیں؟ اسی لیے میں نے پوچھا کس کے پاس دل ہے؟ ٹٹول کے دیکھیے، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ دل انسان کے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ جیسا چاہتا ہے پلٹتا ہے دلوں کو۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ جیسا چاہتا ہے الٹتا پلٹتا ہے۔
یہ خطرناک چیز ہے۔ اگر دل کو ٹھیک کرنا چاہیں، جیسا کہ اس حدیث میں کہا گیا، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک، اگر ٹھیک کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا؟ جب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جو چیز اپنے ہاتھ میں ہے اس کو چاہیں تو ٹھیک کر دیں، اگر وہ ٹیڑھا ہو رہا ہے تو سیدھا کر دیں، پیر ادھر جا رہا ہے ادھر کر دیں، ہاتھ ادھر جا رہا ہے ادھر کر دیں، آنکھ بند ہو رہی ہے اس کو کھول لیں، کھلی ہوئی ہے اس کو بند کر دیں۔ لیکن دل کو کیا کریں گے؟ کیسے کیا کریں گے؟ کوئی طریقہ ہو تو بتائیں، ہے کوئی طریقہ؟ کوئی آئیڈیا ہے کسی کے پاس؟ جہالت کو دور کر دیں، اعمال کو اچھے کر لیں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، انہوں نے بالکل نبض ہی پکڑ لیا۔ یا مقلب القلوب، جس کے ہاتھ میں ہے اس کے سامنے بچھ جائیں، اس کو منوا لیں، یہ ایک اچھا کام ہے۔ اس کے علاوہ بھی کام ہے، یہ ایک اچھا کام ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہے، اور انہوں نے اشارہ دیا اپنی گفتگو میں۔ جو آپ کے اختیار میں ہے، جو ذرا اس کو ذہن میں نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ کاپی قلم تو ہے نہیں، جو آپ کے اختیار میں ہے اس کو کیا کر لیں؟ جو آپ کے بس میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، اسے کرنے میں آپ پیچھے نہ رہیں۔ جو آپ کے بس میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، اسے آپ کر گزریے، اور جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، رب کے اختیار میں ہے، آپ کے اس عمل کے نتیجے میں رب کریم اس کام کو آپ کے لیے انجام دے گا۔ جہاں تک آپ کی پہنچ ہے آپ کیجیے، اور اس کے بعد جہاں رب کریم نے اپنے اختیار میں لے رکھا ہے، ہمارے اس کام کے نتیجے میں جو ہمارے بس اور اختیار میں ہے، اس کے آگے کے نتیجے کو وہ مرتب کرے گا۔ کتنا پرفیکٹ ہمارا کام ہے، اس کی کیا نتائج ہونی چاہیے، وہ مرتب کرے گا۔ دل کے اندر کس کی محبت اور کس کا بغض ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم دل میں ڈال لیں، لیکن ہم زبان سے کہہ سکتے، کان سے سن سکتے، آنکھ سے دیکھ سکتے، ہاتھ سے پکڑ سکتے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر گزریں، اور جو نہیں کر سکتے وہ ہمارا رب کرے گا۔ یہ ایک اہم ضابطہ ہے، یہ ایک اہم ضابطہ ہے۔ اس ضابطے کے حساب سے اگر کوئی شخص رب کے بتائے ہوئے نسخے کے اعتبار سے، رب کی پسند کے اعتبار سے، اگر اس نے اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو، اپنے کاموں کو بہتر راستے پر اگر اس نے لے کر چلنے کی کوشش کیا ہے، گرچہ دل کے اندر ابھی ایسی کوئی کیفیت نہیں تھی، تو اللہ رب العالمین ہمارے دل کی کیفیت کو اس کے مطابق بنائے گا۔ مثال کے طور پر فجر ہم پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن مسجد میں آنے کے لیے دل تیار نہیں ہے، بڑی مشکل سے چلو وضو بنا لو یہیں پڑھ لو، یہیں مطلب گھر پہ بھی تو نماز ہو جاتی ہے، یہیں پڑھ لو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اٹھو، ہمت کرو اور مسجد تک چلو، جماعت کے ساتھ پڑھ لو۔ یہ دونوں انسان کے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ بس میں ہے، اختیار میں ہے اختیار میں۔ اگر وہ چاہے اور ہمت اور حوصلہ اپنا باقی رکھے تو کر سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں۔
آنکھ کھلتی نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کے ان حصوں کو، پلکوں کو ہاتھوں سے رگڑتے ہیں تب بھی آنکھ ٹھیک سے نہیں کھلتی، پھر بھی رگڑتے ہیں، اور پھر آگے بڑھ کر کے پانی جب اس چہرے پر مارتے ہیں تب آنکھ کی پلکیں کھل جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی دونوں پلکوں کو رگڑتے تھے اور کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، 10 آیتیں۔ یہ کام انسان کر سکتا ہے۔ جب یہ کام جو ہمارا جسم نہیں چاہتا اور آپ اس کو کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے رب کی پسند ہے، آپ کے رب کا حکم ہے، تو وہ چیز جو آپ کے دل نہیں چاہ رہے ہیں ابھی، آگے چل کر کے یہ چاہت اس دل کا حصہ بن جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں ضابطہ؟ آپ اپنے دل کے چاہت پر اگر چلیں گے تو دل کبھی اچھا چاہتا، کبھی برا چاہتا، اور زیادہ تر برا ہی چاہتا، تو پھر آہستہ آہستہ وہ کام اختیار کرنے لگتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ اس کے دلوں کے اندر سیاہ نقطہ ڈالتا ہے، سیاہ نقطہ ڈالتا ہے، سیاہ نقطہ ڈالتا ہے، سیاہ نقطہ ڈالتا ہے اسی دل کے اندر، یہاں تک کہ پورا دل چھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ کان سے آواز آتی ہے جو کہ راستہ تھا سیکھنے کا، دل ڈیسائیڈ لے گا، وہاں پہنچ کر کے کوئی چیز ٹھہر ہی نہیں پاتی ہے، اتنا کالک ہو گیا ہے وہاں پہ کہ وہاں پہنچ کر کے وہ کچھ ڈیسیزن لے ہی نہیں پاتا، وہاں جگہ ہی نہیں، اس کے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں۔ اب بتائیے، اللہ نے کہا لا یفقہون بہا، وہ کیسے سمجھے گا؟ جب اس کے اندر جگہ ہو، ٹھہرے، تو پھر کوئی چیز کا ڈیسیزن وہ لے سکے، وہ ٹھہرنے کے بس ہی میں نہیں۔ یہ انسان کے اختیار میں جو ہے اس کو نہ کرنے کے نتیجے میں ہے، یعنی جو اچھے اور بھلے کام انسان کے اختیار میں ہیں۔ قرآن نہیں چاہتا دل کی پڑھیں، پھر بھی ہمارا رب چاہتا ہے، بس کافی ہے۔ بیٹھ گئے ہم قرآن لے کر کے، زبان کو بول دیے پڑھو، کان کو بول دیے سننا ہے، آج تو تلاوت سننی ہے، لگا دیے تلاوت، سن رہے ہیں، ہم پڑھ بھی رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں۔ وہ چیزیں جو ہمارا دل نہیں چاہ رہا، طبیعت چاہتی ہی نہیں ہے، اور خاص طور سے جب انسان کی زندگی میں گناہ زیادہ آ جاتے ہیں تو اور زیادہ نہیں چاہتی ہے طبیعت، نفرت کی اسی کیفیت دل کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ چینجنگ چاہتے ہیں اور ہمارا رب دل کے اندر محبت ڈال دے قرآن کی، نماز کی، عبادتوں کی، بندگی کی، ذکر و اذکار کی، اچھے لوگوں کی، تو وہ کام کا آغاز ہمیں ہی کرنا ہوگا۔ جب ہم کوئی قدم اٹھائیں گے تو نتیجہ رب کریم کی طرف سے آئے گا۔ فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب ٹیڑھا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، پہلے دل کو نہیں ٹیڑھا کیا، نتیجہ کرتا ہے اللہ نا۔ جب وہ ٹیڑھے راستے کو انہوں نے اختیار کر لیا، چن لیا، چل پڑے، کرنے لگے، تو اللہ نے دل کو کیا کر دیا؟ ٹیڑھا کر دیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگتا ہے اور اس راستے پر چل پڑتا ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے، تو پھر دلوں کے اندر آہستہ آہستہ وہ چیز بیٹھ جاتی ہے اور اس کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ یہ رب کی طرف سے یہ نتیجہ آتا ہے، لیکن یہ نتیجہ بعد میں آتا ہے، کام پہلے آتا ہے۔ کام پہلے آتا
اس کام پر جو شخص بھی فوکس کرتا ہے. اب دیکھیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کلیئر اور واضح انداز میں کہا کہ جب ایسی جگہوں سے گزرو جہاں کے لوگوں کو عذاب ہوا ہے تو کیسے گزرو؟ کیسے گزرنا چاہیے؟ ہاں تیز رفتار سے اور روتے ہوئے گزرو. بارک اللہ فیک. روتے ہوئے گزرو. لیکن اگر رونے کی کیفیت نہ پیدا ہو پائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کریں؟ ہر وقت تو آدمی ایسا نہیں بن سکتا کہ بس رونا اسٹارٹ ہو جائے. بھئی کبھی کبھار رونے کی کیفیت بنتی ہے. اگر ایسا نہ ہو پائے پھر کیا کریں؟ آپ نے کہا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا. اگر رو نہیں سکتے تو رونے کی کیفیت تو بنا سکتے ہیں چہرے پر. دیکھیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے، کیونکہ رونے کا تعلق دل سے ہے. دل سے جب ایسی کیفیت آتی ہے تو جسم اس کے مطابق ہو جاتا ہے. دل میں جب درد اٹھتی ہے تو آنکھوں کے راستے سے بہہ جاتی ہے. لیکن اگر یہ کیفیت آپ کے اندر نہیں ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو زبردستی کرنا ہی ہوگا. کہا جو آپ کر سکتے وہ تو کیجئے. آپ چہرہ تو بنا سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے. جب چاہیں چہرہ آپ رونے کی کیفیت میں لا سکتے ہیں چہرے کو. یہی معاملہ ہے کہ انسان جن چیزوں کو نہیں کر سکتا اس کا پابند اسے نہیں کیا گیا، پر جن چیزوں کو کر سکتا ہے اگر ان کو وہ کر رہا ہے تو وہ چیزیں جو نہیں کر سکتا ہے رب کریم یعنی دل کے معاملے کو اللہ رب العالمین اس نتیجے کو اس کے دلوں تک پہنچاتا ہے. اور پھر جب یہ سلسلہ اچھے اور بھلے کاموں کا، ذکر کا، قرآن کا، صلاۃ کا انسان کی زندگی میں یہ سلسلہ جب بندھ جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کے بغیر انسان کو چارہ نہیں ملتا، اس کے بغیر اسے سکون نہیں ملتا. ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور جب کثرت ہوتی ہے ان چیزوں کی، صرف فرائض ہی پر اکتفا نہیں کرتا، چلو تھوڑا سا آدھا صفحہ ایک صفحہ پڑھ لیں اور اس کے بعد بند کر دیں، بلکہ کثرت جب اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے تو دل کے اندر کی جو گندگیاں ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہیں اور جو اچھائیاں ہیں وہ چھا جاتی ہیں، دل کو اوپر غالب آ جاتی ہیں. یعنی وہاں دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اچھائیوں نے بھی ڈیرا جمایا ہوا ہے اور برائیوں نے بھی. اللہ نے کہا کوشش کرو فتح ہو جائے اچھائیوں کی، یہ آپ ہی کر سکتے ہو. تو جتنی آپ محنت کر لے رہے ہیں، جتنی آپ کوشش آج کر لیں گے اور سپلائی کریں گے یہ مال، اتنے ہی بڑی مقدار میں اس دل کے اندر یہ پورا ذخیرہ جمع ہو کر کے اور برائیوں کو کیا کرے گا؟ دبا دے گا. اور جہاں اچھائیاں ہوں گی وہاں اچھائیوں کے آثار اس کے بدن پر، اس کے چہرے پر، اس کے عمل میں، اس کی زندگی میں. جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب. چہرے پہ روشنی ہوگی، دل کے اندر نور ہوگا، چہرہ منور ہو جائے گا، دل روشن ہو جائے گا. یہ کہاں سے ہے؟ کیونکہ دل کے اندر اچھائیاں چھا گئی ہیں، اچھائیوں کا غلبہ ہو گیا ہے، برائیوں کو اس نے شکست دے دی ہے، ان کو دبا دیا ہے، ان کو کچل دیا ہے، اور اکثر حصے پر انہی کا قبضہ ہے. اللہ کرے ہمارے پورے دلوں پر اچھائیوں کا قبضہ ہو جائے. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جس کا قبضہ ہے اثر اسی کا رہے گا، حکومت اسی کی رہے گی، حکم اسی کا چلے گا، دوسرے کا حکم نہیں چلنے والا. یہ جان لیجیے. کان پھر کچھ نہیں کر سکتے، زبان پھر کچھ نہیں کر سکتی. جو آرڈر اندر سے آئے گا باہر وہی فالو ہوگا.
اسی لیے کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ اور استغفار بھی کرتے تھے کہ نہیں؟ کثرت سے توبہ استغفار کرتے تھے تاکہ شکست دیا جا سکے، ان کو مٹایا جا سکے، ان کو ختم کیا جا سکے۔ لیکن یہ انسان اتنے گناہ کرتا ہے، اتنی گندگیاں اپنے اندر لاتا ہے اور مٹانے والی چیزوں کو اتنا کم کر دیتا ہے کہ اس کی زبان پر بھولے سے بھی استغفار نہیں آتا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ یہ چیز اس کے اندر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی، تو اسی کا یہ نتیجہ ہے جو ان آیات کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ یہ کیفیت ہو گئی ہے اندر کہ وہ اچھی چیز وہاں نہ ٹھہرتی ہے اور نہ وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ صحیح اور غلط کے درمیان کوئی ڈیسیزن اور فیصلہ لے سکیں۔ نتیجہ صاف ہے، بدعمالیاں ان کی زندگی کے اندر بڑھتی چلی جائیں گی، اور پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جو اللہ نے شروع میں کہا ہے آخر میں بھی وہی نتیجہ نکلنے والا ہے۔ یہ ہے حقیقت ایک انسانی زندگی کی۔ جو لوگ رب کی اطاعت اور بندگی کے راستے پر قائم ہیں، اور وہ جو رب کی اطاعت اور بندگی کے راستے سے دور ہیں، کنہوں نے اپنے دل و دماغ پر کس کا قبضہ رکھا ہوا ہے؟ یہ ہر شخص کے عمل اور اس کی چاہت کے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ دنیا میں مکمل ہر ایک کو اختیار دے دیا ہے، اور اس کو ہر طرح کی طاقت سے نوازا ہوا ہے۔ آپ جو چاہیں ان میں سے اختیار کر لیں۔ جانور رہتے ہیں، وہ اپنے مالک کا کہا مان دیتے ہیں، پر یہ انسان جانور کے درجے سے بھی نیچے جب جاتا ہے تو مالک کو ذرہ برابر بھی، جس نے پیدا کیا، جس نے روزی دیا، جس نے صحت دیا، جس نے ہمارے لیے گھر دیا، جس نے ہمارے لیے کھانا اور کپڑے دیے، جس نے سب کچھ ہمیں دیا، اس کی بات ماننے اور سننے کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ تھوڑی دیر کے لیے 24 گھنٹے میں کچھ دیر موبائل اسپیکر پر لگا کر کے پورے گھر کے اندر تلاوت کی بہار اور اس کا سما گھر کے اندر گونج جائے اور گھر ایمانیات سے لبریز ہو جائے، یہ اجازت اس کو مل ہی نہیں پاتی۔ کوئی وقت ایسا بن ہی نہیں پاتا کہ چلو کچھ دیر کے لیے صحیح، صبح کے اوقات میں، شام کے اوقات میں، کچھ اوقات ایسے رہیں کہ جس میں گھر کو جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی، جو نہیں پڑھنے والے ہیں وہ بھی، ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکے، کچھ تو ایسا کرے۔ تو اگر ایسا کرتا ہے تو یقیناً اپنے رب کا وفادار ہے، اور وہ اعلیٰ درجے کی ایمان والا شخص ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنائے۔ اور اگر اس سے دور ہٹتا ہے تو دور ہٹنے والوں کا یہ انجام ہے جو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور سیکھنے کے جو راستے اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، ان راستوں سے چاہیں تو آپ شر دل تک منتقل کریں، برائیاں ان کے ذریعے سے دل تک منتقل کریں، اور چاہیں تو اچھائیاں اور خوبیاں ان کے راستے سے ہم دلوں تک سپلائی کریں۔ یہ ہمارے اختیار پہ ہے۔ اللہ ہمیں حسن انتخاب کی توفیق عطا فرمائے، بہترین کردار والا بنائے، اچھے کام والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔